یہودیوں کا یہ خواب ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل بنا کر کے رہیں گے، جو انہوں نے میپ میں بنایا ہے اتنا لمبا چوڑا، وہ خیبر تک کا علاقہ قبضہ کرنا ہے۔ اس اعتبار سے وہ عملی طور پر کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، مگر میں حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ بیت المقدس کے ارد گرد آبادی، مدینے کی ویرانی، ایک طرف یہ یہودی کالونیاں بسا رہے ہیں اور دور سے ہجرت کر کے وہاں پہنچ رہے ہیں، اور ساری بڑی کمپنیوں کا مرکز یروشلم بنانا چاہ رہے ہیں۔ امریکہ نے ایمبیسی منتقل کر دی، اب اس کے بعد اس کے نقش قدم پر دوسرے ملک بھی پھر اپنی ایمبیسیاں کہاں لے کر کے آئیں گے؟ یروشلم میں لے کے آئیں گے۔ دوسری طرف ادھر مدینہ طیبہ کو دیکھیں، مدینہ طیبہ مسلسل 3 ماہ ہو چکے مسجد نبوی کو بند رکھا گیا ہے۔ اب مدینے کی ویرانی سے کیا مراد ہے؟ عزیزان گرامی، میرا کلیجہ حلق کو آ جائے اگر میں وہ حدیثیں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ اور یہ حدیثیں صحیح مسلم شریف میں، بخاری شریف میں، صحیح ابن حبان اور موطا امام مالک، یہ 4 مقدس اور بہت ہی بڑی کتابوں کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تم دیکھو گے عنقریب مدینے کو ایسا چھوڑ دیا جائے گا، مدینے کو چھوڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے رہنے والے اور زیارت کرنے والے مدینے سے خالی ہو جائیں گے، اور مدینے میں درندے آئیں گے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں کوئی درندہ داخل ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ طیبہ کے پھر پھل اور پھول جو کثرت سے ہوں گے وہ کون کھائیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف پرندے اور درندے کھائیں گے، مدینہ خوب خوشحال ہوگا۔ یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھو گے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے بھتیجوں کو، اپنے، اس میں حدیث میں ہے کہ اپنے بھتیجے کو آدمی بلائے گا، اپنے چچیرے بھائی کو بلائے گا اور کہے گا کہ چلو خوشحالی کی طرف۔ کہاں؟ مدینے میں رہنے والے لوگ یہ بول کر کے مدینہ چھوڑ کر کے جائیں گے، خوشحالی کی طرف چلو۔ جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے سب سے بہتر ہوگا اگر وہ جان لیں، اگر ان کو تھوڑی بھی شدھ بدھ ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ ان کے لیے خیر ہے، لیکن وہ مدینے کو چھوڑ کر خالی کر کے جائیں گے۔ اب مدینے کی ویرانی سے مراد یہی ہے، تو وہ ابتدا ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں رہنے والے لوگ، ہم جیسے لوگ تو دور پڑے ہوئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوکھٹ کے بوسوں کے لیے ہم منتظر ہیں۔ کئی موسم آئے چلے گئے، رمضان بھی گزر گیا، حج بھی گزر گیا، یہ وہ موسم ہوتے ہیں کہ حجاج کی زبانوں سے لبیک سنتے ہی میرے آقا کی یاد آ جاتی تھی کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ مگر یہ سارے موسم گزرتے گئے میرے عزیزو، ہم تو دور بیٹھے صرف ترستے رہ گئے، لیکن جو مدینہ طیبہ میں موجود ہیں ان سے بھی آپ پوچھیں، ان ظالموں نے ان لوگوں کو بھی دربار رسالت میں حاضر ہونے سے روک رکھا ہے۔ محض ایک بیماری بہانہ، کورونا وائرس کے بہانے پر روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آنے جانے کی پابندی ہے۔ اگرچہ ان لوگوں نے تھوڑی مسجد کھولی ہے، کچھ مخصوص علاقے کھولے ہیں، لیکن مسجد نبوی روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضری نہیں۔ تو کیا یہ ویرانی نہیں ہے؟ عبادتوں کا نہ ہونا یہ سب سے بڑی ویرانی ہے، اور وہاں کے لوگوں میں یہ تمام چیزیں آئیں گی۔ میرے عزیزو، اس سلسلے کو سن کر کے آپ یہ مت سمجھنا کہ میں نے مدینہ طیبہ کی بے ادبی کی ہے۔ سچ بتاؤں، زندگی کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ رب العزت اگر ہماری کسی نیکی پر کوئی اجر دے گا تو میں صرف اتنی طلب رکھتا ہوں کہ مولا مجھے جنت البقیع میں دفن عطا کر دے۔ میں مدینہ طیبہ کے لیے، عزیزان گرامی وقار، یہ کوئی دکھاوے کی یا ریاکاری کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتا بھی رہتا ہوں۔ مگر ان حدیثوں میں جو باتیں ہیں اس کو آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ کیا مدینہ ایسا ویران ہو جائے گا، یہ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لیکن جو لوگ چھوڑ کر کے جائیں گے مدینہ، جو باشندے ہوں یا زائرین ہوں جو خالی کریں گے، ان کے بھی متعلق مدینہ طیبہ کی فضیلتوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، مدینہ طیبہ ایک بھٹی کی طرح ہے، آگ کی بھٹی جس طرح سے ہوتی ہے کہ لوہے کو اس میں ڈالیں تو جس طرح سے بھٹی میل کچیل کو نکال دیتی ہے، سونے کو آپ سونار کے پاس دیں وہ تپاتا ہے آگ میں، جتنا ویسٹیج ہے وہ نکل جاتا ہے، پیوریٹی باقی رہتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ ہر خبیث کو اپنے اندر سے نکال کر باہر کرے گا، صرف وہی رہ جائیں گے جو طیب ہوں گے، صرف وہی رہ جائیں گے۔ یہ چند دنوں کے لیے ہو سکتا ہے مدینہ طیبہ کی ویرانی، لیکن دوسری حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مدینے میں نہیں آئے گا، یاجوج ماجوج مدینے میں نہیں آئیں گے، بڑے فتنے مدینے میں نہیں آئیں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ان الایمان لا یأزر الی المدینہ کما تأزر الحیۃ الی جحرها، ایمان پوری دنیا سے لوٹ کر کے مدینے میں ایسا آ جائے گا جیسے سانپ گھوم پھر کر کے واپس اپنے سوراخ میں آ جاتا ہے، اپنے بل میں جیسے آ جاتا ہے سانپ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایمان مدینے میں رہ جائے گا۔ تو ویرانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گا، یہ چند دنوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ مسجد نبوی شریف کی اذانیں اور مسجد نبوی شریف کی نمازیں بند کر دی جائیں گی، وہ تو ہم اپنے آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں جس طرح سے بھی وہ لوگ ادا کر رہے ہیں، حد ہو گئی میرے عزیزوں، حد ہو گئی۔ ارے لوگ تو وہاں مرنے کی تمنا رکھتے ہیں، اگر کوئی بیماری کا مسئلہ اس طرح سے ہوتا کہ جان لیوا ہے تب تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن جس بیماری کو تم لوگوں نے آج پوری دنیا میں ڈر اور خوف کا ماحول بنا کر لوگوں کو وسوسوں میں ڈال رکھا ہے، یہ بیماری سردی اور بخار سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، اگر تو مجھے پکڑیں میرے عزیزوں، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ کینسر سے اتنے اچھے ہوتے ہوئے لوگوں کو آج تک میں نے نہیں دیکھا، HIV سے اچھے ہوتے ہوئے، کیور ہوتے ہوئے اتنے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ میں صرف اگر اپنے انڈیا کی بات کروں تو 4.5 لاکھ لوگوں کو آج یہاں بتا رہے ہیں، جس میں سے تو 3 لاکھ اچھے ہو چکے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد اگر اچھے ہو سکتے ہیں، کیور ہو سکتے ہیں، تو یہ بیماری جان لیوا کیسے ہو گئی؟ اس کو جان لیوا کہتے ہیں۔ اس سے زیادہ خطرناک تو BP ہے، شوگر ہے۔ کبھی بلڈ پریشر والوں کو صحیح ہوتے ہوئے سنا ہے آپ نے؟ شوگر کے مریض کو کیور ہوتے ہوئے سنا آپ نے؟ وہ چلتا رہتا ہے کنٹینیو موت تک۔ اس بیماری کو اتنا بڑا بنا کر کے کیوں خوف کے ماحول میں لوگوں کو مجبور کیا گیا ہے آج؟ اس سلسلے میں پھر کبھی میں گفتگو کرتا ہوں۔ ان کی نیت صاف نہیں ہے، پوری دنیا ظالم بنی ہوئی ہے اور اس ظلم کی چکی میں عوام، غریب، سارے لوگ پس رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جو بھی آواز ان کے خلاف اٹھائے گا اس کو کیس کریں گے، اندر لے جائیں گے، اور نہ جانے ان کے ساتھ کیا برا کریں گے، مجھے معلوم ہے۔ اس کے باوجود میں گفتگو کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ اے غیور مسلمانوں، بیدار ہو جاؤ، اللہ تمہارا حامی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے ناصر و مددگار ہیں۔ اپنی ان تمام پھیلائی ہوئی باتوں پر اعتماد اور بھروسہ نہ رکھو، ایمان نہ لاؤ ان کی تمام باتوں پر۔ بات یہ عرض کر رہا تھا مدینہ طیبہ کو جس طرح سے ویران کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی، اللہ اکبر، آج بتانے سے زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ خراب یثرب خروج الملحمۃ الکبریٰ، خروج الملحمہ، ملحمہ کیا ہے یہ؟ اب اس پر میں بات کروں۔ دنیا کی سب سے بڑی جنگ، ملحمہ جو ہے یہ لحم سے بنا ہوا ایک لفظ ہے، گوشت کاٹنے کی جو دکان ہے اس کو ملحم بھی کہتے ہیں۔ ملحمہ، اس میں گوشت کے ٹکڑے ہو جائیں گے جس کی وجہ سے اس کو بہت بڑی ملحمۃ الکبریٰ، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خراب یثرب خروج الملحمہ۔ ملحمہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی جنگ ہے۔ دوسری حدیثوں سے اس کے متعلق جو تائید ملتی ہے، ایک حدیث میں یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ رومیوں کے ساتھ تم آماق میں یا دابق میں نہ اتر جاؤ۔ یہ 2 جگہوں کے نام میں بتا رہا ہوں، مرج دابق اور آماق، یہ لفظ آئے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ملحمۃ الکبریٰ ہوگی، سب سے بڑی جنگ ہوگی مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں، اور یہ غوطہ میں ہوگی جو دمشق کا ایک علاقہ ہے۔ غوطہ حدیث میں لفظ بھی آیا ہے، مسلمانوں کا مرکز غوطہ ہوگا، اس وقت تمام مسلمان وہاں جمع ہوں گے دمشق میں، غوطہ۔ اور جو جنگ ہوگی وہ علاقہ ہے مرج دابق جو حلب کے قریب ہے، ایک بہت بڑا میدان ہے، اب بھی موجود ہے، جس کو آج انگلش میں ایلیپو کہتے ہیں، وہ حلب ہے، حلب کے قریب میں یہ علاقہ موجود ہے۔ اب ملک شام کی حیثیت کو بھی آپ سمجھ لیں، قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مومن ہوں گے وہ سب ملک شام کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ سب کس طرف جائیں گے؟ ملک شام کی طرف، جس کو سیریا کہتے ہیں اور عربی میں کچھ لوگ سوریا کہتے ہیں۔ سیریا کی طرف سب لوگ چلے جائیں گے۔ آج آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سیریا چھوڑ کر کے لوگ جا رہے ہیں، اور ایسے حالات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ سیریا میں آئیں گے۔ چاہے پورا سیریا آج خالی ہو جائے، پھر بھی مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر یقین ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ پورے مومنین ہجرت کریں گے تو ضرور وہ ہجرت کریں گے، آج یا کل تمام مومنین وہ جمع ہوں گے، کیونکہ شام جو ہے ارض حشر و نشر ہے، یعنی قیامت کا میدان ملک شام کو بنایا جائے گا۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے، قیامت کا میدان کہاں ہوگا؟ ملک شام کو بنایا جائے گا، اور تمام مومنین ملک شام کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے۔ اب یہ جو ملحمۃ الکبریٰ ہے، سب سے بڑی جنگ، کتنے لوگوں کے مقابل میں آپ کھڑے ہوں گے جانتے ہیں آپ؟ ایک حدیث میں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت رومی، پہلے سے حالات اگر میں بتاؤں تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور عیسائی، یعنی تم اور مسلمان اور رومی عیسائی صلح کے ساتھ چل رہے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر کے چل رہے ہوں گے، اور ان دونوں کا جو دشمن ہوگا اس سے لڑ رہے ہوں گے، کئی سالوں تک یہ بات چلے گی۔ عیسائیوں کا بھی جو دشمن ہے اور مسلمانوں کا بھی جو دشمن ہے، ہو سکتا ہے وہ یہودی ہوں، اینٹی کرائسٹ جن کو کہا جاتا ہے، وہ لوگ ہوں، ان کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوگا کہ ایک عیسائی رومی وہ صلیب توڑ دے گا اور بدعہدی کریں گے، اس صلح میں وہ لوگ صلح کو توڑ کر کے بد شکنی کریں گے، تو پھر مسلمانوں اور عیسائیوں میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس وقت سارے عیسائی جو جمع ہوں گے، 80 جھنڈوں تلے وہ لوگ جمع ہوں گے۔ کتنے؟ 80 جھنڈے، ہر جھنڈے کے تحت، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے۔ اس اعتبار سے تقریباً کتنے ہو گئے؟ 9,60,000 کے قریب، 9,60,000 کی فوج ایک طرف ہوگی۔ یوں سمجھ لیں کہ مومنین کے مخالفت میں، مسلمانوں کے مخالفت میں پورا کفر جمع ہو جائے گا۔ اس میں جہاں یہ لوگ ہوں گے سب کو جمع کر لیں گے۔ یہی ملحمۃ الکبریٰ ہے، سب سے بڑی جنگ ہے۔ اور اس جنگ میں مسلمان کس طرح ہوں گے؟ بعض حضرات نے کہا کہ وہ امام مہدی کی قیادت میں لڑیں گے، لیکن حدیثوں میں ایسا لفظ تو ہے نہیں، ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کے بغیر بھی لڑیں۔ قیادت کون کرے گا، کیسے کرے گا، اس کے متعلق وضاحت نہیں ملتی، لیکن البتہ یہ بات ہے کہ ان میں سے 1/3 لوگ، مسلمانوں میں سے 1/3 کے قریب، 1/3 بھاگ جائیں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے مردود مریں گے، ان کی توبہ کبھی نہیں قبول ہوگی، وہ جہنم میں جائیں گے، جو میدان چھوڑ جائیں گے۔ اور 1/3 اس میں سے شہید ہوں گے، دوسرا 1/3، یعنی 3 حصے کریں گے اگر مسلمانوں کے، تو 1/3 میدان چھوڑیں گے، 1/3
شہید ہو جائیں گے. ہم افضل الشہداء، حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ شہیدوں میں سب سے افضل ہوں گے، وہ شہیدوں میں سب سے افضل. باقی جو 1/3 بچے ہوں گے یہ ان پہ فتح پالیں گے، ان پہ فتح پالیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو فتح ہوگی. یہ ملحمت الکبریٰ ہے. یہ کہاں لڑی جائے گی، کیسے لڑی جائے گی، سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان فرمایا. اس پر اور تحقیق کرو نوجوانوں، بچوں. اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوا آتا ہوں. جو حالات آج تھے، جس کی طرف آج اشارے مل رہے ہیں، پورے دنیا کی پالیٹکس گرم ہو چکی ہے. اس سلسلے میں نے یہ حدیث عرض کی. میں آخری یہ 2 باتیں عرض کر کے کچھ تبصرہ کروں. اور جیسے ہی ملحمت الکبریٰ ختم ہوگی، حدیث پاک کے لفظ ہیں فتح قسطنطنیہ. کیا ہے یہ؟ آپ ہو سکتا ہے یہ لفظ سن رہے ہو، حالانکہ یہ پرانا لفظ ہے اور علم والے جانتے بھی ہیں. یہ ترکی کا وہی شہر ہے جس کو آج استنبول کہا جا رہا ہے. اس شہر کے فتح کے سلسلے میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی. اول جیش غزاها، ایک حدیث پاک میں ہے، وہ سب سے پہلا لشکر جو غزوہ کرے گا یا جہاد کرے گا اور قسطنطنیہ فتح کرے گا، وہ لوگ پہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. وہ فتح قسطنطنیہ جو ہے وہ پہلے کے دور میں ہو چکی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور اس کے بعد کئی مرتبہ جو ہے یہ شہر فتح ہوا ہے. سلطان محمد فاتح کا بھی نام آتا ہے اس میں، جو قسطنطنیہ جنہوں نے فتح کیا. کافروں کے ہاتھ میں گیا پھر فتح کیا، ان کے ہاتھ میں گیا پھر فتح کیا. اب تو چونکہ یہ ترکی کے پاس ہے، ترکی کا بڑا شہر ہے اور ابھی ترکی میں مسلمان ہیں، اسلامی حکومت ہے، لیکن جہاں تک خدشہ میرا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ ترکی کے ہاتھ سے نکل جائے گا. استنبول شہر یہ پھر سے عیسائیوں کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے چلا جائے اور ایک زمانے تک ان کے ہاتھ میں رہے گا. کیونکہ آج کے جو حالات بتا رہے ہیں، لبرلزم وہاں پر کافی بڑھ چکا ہے. جو بلکہ میں اگر بتاؤں، آپ تحقیق کریں، ترکی کی حکومت کا جو آئین ہے، وہاں کا جو نظام ہے، اس میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ وہ ترکی کوئی ایک مذہبی حکومت نہیں، یعنی وہاں کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے، بلکہ وہ جیسے انڈیا ہے سیکولر ہے، ہمارا کوئی سرکاری مذہب نہیں. اسی طرح سے ترکی کا بھی انہوں نے بنایا ہے. جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تھی تب یہ بنایا گیا تھا اس طرح سے کہ موجودہ صدر نے اسلامی کام زیادہ کیے ہیں، لیکن آج بھی وہاں کا نظام ہے وہ سیکولر ہے. اور آج بھی بہت سارے وہاں امریکہ کے پٹھو موجود ہیں، بہت سارے ایسے جو منافق ہیں، وہ اپنے ماحول کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مجھے جہاں تک اندیشہ لگتا ہے استنبول ان کے ہاتھ سے جائے گا اور عیسائیوں کے قبضے میں رہے گا. چونکہ حدیث پاک میں جو ترتیب بتائی گئی ہے، پہلے عمران بیت المقدس، بیت المقدس کی آبادی اور مدینہ کی ویرانی. مدینہ کی ویرانی ملحمت الکبریٰ کا ظہور ہوگا، یعنی بڑی جنگ ہوگی. اب وہ بڑی جنگ سالوں تک نہیں چلے گی. ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، جیسے وار نہیں ہے یہ ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار 2 جس طرح سے بہت سارے لوگ اس کو ورلڈ وار 3 بھی سمجھ رہے ہیں. میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ ورلڈ وار 3 کی بات نہیں ہے جو ملحمت الکبریٰ میں بتائی گئی ہے. ورلڈ وار 3 ہو سکتی ہے آپسی ممالک میں، لیکن یہ جو ہے وہ صرف 2 دن 3 دن یا 4 دن کا ذکر آیا ہے. وار جو ہے کنٹینیو چلتی رہتی ہے. یہ جیسے جنگ بدر ہوئی 1 دن میں ختم ہوئی، جنگ احد تھی 1 دن میں ختم ہوئی، اسی طرح سے ملحمت الکبریٰ بھی جو ہے یہ بہت لمبے سالوں تک یا مہینوں تک نہیں چلے گی. زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 1 ہفتہ ہو سکتی ہے حدیث پاک کی روشنی کے مطابق. تو عزیزان گرامی، اب ملحمت الکبریٰ کے ختم کے بعد کیا ہوگا؟ قسطنطنیہ فتح ہوگا. تو فتح ہونے کی جو بات کی گئی ہے، اگر آلریڈی پہلے سے وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے تو پھر فتح کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اور فتح قسطنطنیہ سے مراد اگر پہلے والی فتح جو حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی یا سلطان محمد فاتح کے زمانے میں ہوئی، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے ملحمت الکبریٰ ہو چکی ہے، اس سے پہلے مدینہ ویران ہو چکا ہے، اس سے پہلے بیت المقدس کی یہ ساری ترتیب الٹ جائے گی. تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے استنبول شہر آج کا یعنی عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے، پھر فتح ہوگا. اور وہ فتح کیسے ہوگی؟ جنگ سے نہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے وہ الملحمت الکبریٰ میں سے 1/3 جو لشکر تھا مسلمانوں کا، وہی جائیں گے فتح قسطنطنیہ کے لیے، اور وہ امام مہدی کی قیادت میں ہوں گے. امام مہدی کی قیادت میں ہوں گے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر وہ لوگ بغیر کسی قتل کے، بغیر کسی لڑائی کے قسطنطنیہ کو کیسے فتح کریں گے؟ مسلمان نعرہ لگائیں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جیسے وہ ایک بار بلند آواز سے کہیں گے، اس کا ایک حصہ فتح ہو چکا ہوگا. دوسری مرتبہ کہیں گے تو استنبول کا دوسرا حصہ فتح ہو چکا ہوگا. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. تیسری مرتبہ مسلمان نعرہ تکبیر اس طرح بلند کریں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، قسطنطنیہ یعنی استنبول شہر فتح ہو چکا ہوگا. اب جو بات بتانی ہے وہ بہت اہم ہے. یہاں تک کی بات تھی، جیسے یہ قسطنطنیہ فتح کر کے ابھی اپنی یعنی تھکان کو دور بھی نہیں کر چکے ہوں گے، اسی وقت ایک آدمی ان کے پیچھے سے یہ اعلان کرے گا کہ اے مسلمانوں، دجال ظاہر ہو چکا ہے، تمہارے گھروں میں گھس کر کے تمہارے بیوی بچوں کو ختم کر رہا ہے. تو سارے پریشان ہو جائیں گے. ایک آفت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری آفت آ گئی. اب دجال کے ظہور کی خبر جیسے ہی سنیں گے، اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 گھوڑ سوار، گھوڑے کا ذکر ہے، 10 گھوڑ سوار قسطنطنیہ سے نکلیں گے. پھر وہ ارض مقدس کی طرف آئیں گے یا اپنے وطن آئیں گے، اور بہت تیزی سے آئیں گے، جبکہ وہ خبر شیطان نے پھیلائی تھی جھوٹی ہوگی،
پہلے جو شیطان کہے گا کہ دجال آ چکا ڈرانے کے لیے، لیکن جب وہ تمام مسلمان واپس اپنے اپنے گھر آئیں گے تب حقیقت میں دجال آ چکا ہوگا۔ اب سنیں، بڑی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان میں سے ہر گھڑ سوار کو جانتا ہوں، اس کا نام بھی، اس کے باپ کا بھی نام، اور اس کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کا مطلب مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ گھڑ سواری قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ یا ایک حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے کہ لوگ اپنے پرانے ہتھیار کی طرف واپس آ جائیں گے، پرانے ہتھیار کی طرف واپس آ جائیں گے، حدیث پاک میں ملتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں ہم سائیکل اور موٹر سائیکل پر چلنا نہیں چاہ رہے ہیں، رفتار اتنی تیز ہو چکی ہے، ہم جو ہے اب کاروں میں اور کاروں سے زیادہ اب اور تیز ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ بلٹ ٹرین آ چکی ہے، اس سے زیادہ تیز ہم تو ایروپلین دیکھ چکے ہیں، راکٹ دیکھ چکے ہیں۔ اتنی تیزی کے زمانے میں پھر گھوڑے کا تصور کیسے؟ گھوڑا کیوں استعمال کرے گا کوئی؟ لیکن حدیث پاک میں اگر آیا ہے تو یقیناً میرا یقین کہتا ہے، میرا ایمان ہے یہ کہ یقیناً لوگ گھوڑے پر ہی سواری کریں گے، اور اس وقت اپنی پرانے ہتھیار ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے جیسے کہ ایک سائنسدان نے کہا ہے، بڑا سائنٹسٹ ہے، اس نے بھی یہ بات کہا کہ میں ورلڈ وار 3 کے بارے میں تو نہیں جانتا کہ کیسے ہوگی، بایولوجیکل ہوگی، جیسے ابھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں وائرس پیدا کیا گیا ہے، اگر پیدا کر کے ایک ملک دوسرے ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ بایولوجیکل وار ہے، ایک دوسرے کو مطلب وبا پھیلا کر کے ختم کرنا، یا پھر ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہوگی کہ مطلب آن لائن جو ہے اس کا پورا سافٹ ویئر ہیک کر لیا، اس کی بینک کرپٹ کر دیا، یہ بھی ایک وار ہے، یا پھر جو ہے بارود سے ہوگی، پیٹروٹ میزائل سے ہوگی، کس سے ہوگی ورلڈ وار 3، اس کے بارے میں پکا کسی کو علم نہیں۔ اس سائنٹسٹ نے بھی یہ کہا، یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ ورلڈ وار 3 کس طرح کی ہوگی، لیکن یہ میں ضرور بتاؤں گا کہ ورلڈ وار 4 اگر ہوئی تو پھر وہ لکڑیوں اور تلواروں سے ہی ہوگی۔ وہ کیوں؟ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ورلڈ وار 3 میں لوگ اپنے پاس جو کچھ بھی ہے ایک دوسرے پر ڈال کر کے سب تباہ کر چکے ہوں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ تشریح سمجھنے فہم کے قریب ہے۔ ہر ملک آج ایک دوسرے کو ڈرا رہا ہے اپنے نیوکلیائی پاور ہونے کا، اس کے پاس نیوکلیئر ہے اور ڈرا رہا ہے ایک دوسرا ملک اور ممالک کے درمیان۔ یہ رسہ کشی تو آج اتنی عروج پر آ گئی ہے، بارڈر کے مسئلے آج دیکھ رہے ہیں ہم۔ ہر ایک ملک جو ہے اب اس میں جو بڑے بڑے جو ممالک ہیں جن کے پاس آج بارود ہے، نیوکلیائی پاور ہے، اگر ان میں سے کسی نے بھی نیوکلیائی پاور کا استعمال کیا تو انجام اتنا خطرناک ہوگا۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ امریکہ نے ناگاساکی اور ہیروشیما پر جو نیوکلیائی بم گرائے تھے، ایٹم بم گرائے تھے، آج سے وہ تقریباً 80 سال کے قریب ہو گئے، زیادہ عرصہ ہو گیا، 70 سال کے قریب ہو گئے، آج تک وہ زمین بنجر ہے، وہاں سے کوئی ایک سبزہ نہیں اگتا، وہاں کے لوگ معذور پیدا ہوتے رہے سالوں تک۔ اتنی خطرناک اس کی زہریلی گیس ہے، اور اگر وہ اس زمانے کا نیوکلیئر تھا، اب اس وقت اور پتہ نہیں اس میں کتنا ڈیولپ کر چکے ہوں گے۔ ایک ایک ملک کے پاس اتنا نیوکلیئر ہے کہ یہ دنیا کو، پوری دنیا کو ختم کرنے کے لیے اپنا وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر کسی ملک نے تھوڑا سا بھی ایک دوسرے کے حق میں استعمال کیا تو مجھے جہاں تک لگتا ہے سارے ویپن، سارے مشینیں، ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی، سارے تار ٹوٹ جائیں گے، نہ کوئی مشین ہوگی، نہ کوئی موبائل ہوگا، نہ کوئی سیٹلائٹ ہوگا۔ پھر لوگ کس چیز پر آئیں گے؟ واپس اسی کلاڑی پر آئیں گے، انہی تلواروں پر، انہی لاٹھیوں پر آئیں گے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے۔ بہرحال بات میری طویل نہ ہو جائے، عزیزان گرامی وقار، آج پوری دنیا کے حالات اس طرف آ رہے ہیں، آپ غور سے دیکھنا کہ بیت المقدس کی طرف آپ کی توجہ ہمیشہ رہے۔ یہ پورے دھیان بھٹکانے کی کوشش تھی پوری دنیا میں، ہم سب کے ذہن کو دوسری طرف ڈالنے کی، کہ آج یروشلم کو کیپٹل بنانے کی یہودیوں نے ایسی سازش کی کہ پوری دنیا کو ایک وبا کے چکر میں مبتلا کر رکھا، اور سب کو ڈر کے ماحول میں، لاک ڈاؤن کے ماحول میں، کوئی پروٹیسٹ نہ کر سکے، کوئی باہر نہ آ سکے، قید کر دیا۔ ایک طرف اسلامی ممالک جن کو ہم کہہ رہے ہیں ان کو زرخرید غلام بنا چکا ہے، یہ سارے سعودی ہوں، جتنے بھی اس کے ہم نوا ہوں، ان میں سے کسی کے بھی اندر اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں، جسارت نہیں، بلکہ اب تو یہ اپنے بارڈر بھی اسرائیل کے استقبال کے لیے کھولنے کو تیار ہیں۔ ایک بات یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کے لیے تباہی ہو، ویل ہے، بربادی ہو ایسے شر سے جو بہت ہی قریب آ چکا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ عرب سب تباہ ہو جائیں گے، عرب سب مریں گے۔ اب وہ کون سا فتنہ ہوگا وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فتنے میں جتنے عرب مارے جائیں گے وہ سب جہنم میں رہیں گے، آپ النار۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فتنے کے جتنے مقتولین ہیں، جتنے مارے جائیں گے وہ سب جہنم میں ہوں گے، کیونکہ یہ سب دنیاوی غرض سے لڑ اس کو ڈھائیں گے، مسجد اقصیٰ کو، مسجد اقصیٰ ختم کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی بنانا ہے، مندر بنانا ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر شدہ تھا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ یہ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے پورے اسرائیل کو گریٹر اسرائیل کا نام دیا۔ آپ بھی گوگل پر گریٹر اسرائیل ڈال کر کے دیکھیں تو آپ کو ایک میپ دکھے گا، دنیا کے نقشے میں انہوں نے اپنا ایک میپ ایسا بنایا ہے۔ ان کے دعوے کے مطابق اسرائیل کا حصہ صرف وہ نہیں ہے جہاں پر آج یہ ہیں، بلکہ یہ عراق کا بھی کچھ حصہ لینا چاہتے ہیں، مصر کا بھی کچھ حصہ، اردن کا جس کو جارڈن کہا جاتا ہے وہ بھی حصہ، اور پھر سیریا کا یعنی ملک شام کا حصہ، اور پھر سعودی عرب جو عرب شریف ہے،
اس میں خیبر تک کا علاقہ شامل ہے، مدینہ طیبہ کے قریب تک اتنا پورا حصہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اسرائیل کا ہے اور وہ اس کو لے کر رہیں گے، جس سلسلے میں پوری دنیا میں یہ گھماسان ہے۔ آپ محسوس کریں گے جن ملکوں کا نام میں نے ابھی لیا ہے، انہی ملکوں میں سب سے زیادہ ابھی آپسی معاملات خانہ جنگی شروع ہے۔ آپ مصر کے حالات بھی دیکھیں، پائیدار نہیں ہیں، عراق کو پوری طرح تباہ کر دیا گیا ہے، ملک شام کی حالت کیا ہے آج، اور جارڈن میں بظاہر دیکھنے کو ایک حکومت نظر آتی ہے، ورنہ وہاں پر بھی یہودیوں کی غلامی بہت زیادہ ہے، اور سعودی ان کو تو دوسرا نام اگر یہودی کہا جائے، جو بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہاں پر منتظمین ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، سارے ملک کے باشندوں کے لیے نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خراب بات نہیں ہے، وہ مکمل ان کی غلامی میں ہے، بلکہ بہت ساری ایسی باتیں لیک بھی ہوئی ہیں کہ سعودی عرب کے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے اسرائیل کے بہت سارے خفیہ میٹنگیں اٹینڈ کی ہیں جن کی ویڈیو لیک ہوئی تھی۔ کیا ضرورت تھی کہ ایک اسلامی کنٹری کو ایک اسرائیل کے یعنی وہاں کے منتظمین کے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کرنے کی؟ بہرحال ان تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اب جو چیز میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے تھوڑی سی میں نے تمہید آپ کے سامنے رکھی۔ برسوں سے تقریباً 100 سال کے قریب ہونے کو آ گئے، اسرائیل اپنی ہجرت وہاں یعنی یہودی اپنی ہجرت کرتے اسرائیل میں کافی بڑی تعداد میں آ گئے۔ پہلے تو یہ ایک چھوٹے سے حصے میں تھے اور بڑھتے اب پورے فلسطین کو انہوں نے اپنے اندر کر لیا ہے۔ اب فلسطین تھوڑا سا رہ گیا، اسرائیل بڑھ گیا۔ غزہ کی ایک پٹی ہے، اس کے اطراف پورے اسرائیلی آباد ہیں، یہودی آباد، حتیٰ کہ UN میں اقوام متحدہ میں یہ قرارداد پاس ہوئی تھی کہ یہودی اردن کے قریب کچھ علاقے ہیں جو فلسطینیوں کے وہاں اپنی تعمیرات نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود اسرائیل نے UN کی مخالفت کرتے ہوئے ابھی تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو اس میں آباد کیا ہے، کئی بستیاں آباد ہو چکی۔ میں قریب آ رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ باتیں کیوں چھیڑ رہے ہیں، میں قریب آتا ہوں آپ کے۔ یہودیوں کو لا کر کے یروشلم میں بسایا جا رہا ہے۔ یروشلم یہ وہی شہر ہے جس میں بیت المقدس ہے۔ اب یروشلم کا جو لوکیشن ہے وہ تقریباً دنیا کے 3 بڑے ادیان کے لیے مقدس ہے، عیسائیوں کے لیے بھی، کیونکہ بیت لحم وہاں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جہاں ہوئی تھی۔ یہودی بھی اس کو مقدس مانتے ہیں اور مسلمان بھی، کیونکہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا مبدا ہے، وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کی شروعات ہوئی تھی، یعنی آسمانوں پر جانے کی۔ تو اس اعتبار سے یہ تینوں بڑے مقدس، یہ تینوں بڑے ادیان کے لیے مقدس حیثیت رکھتا ہے یہ علاقہ۔ اب یروشلم کے لیے ظاہر سی بات ہے مسلمان بھی، عیسائی بھی اور یہودی بھی، تینوں کا وہاں پر کچھ نہ کچھ دعویٰ رہا ہے۔ اب تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فتح کیا، اس وقت سے لے کر اب تک مسلمان علل اعلان اس میں نمازیں پڑھتے رہے اور اپنی عبادات کرتے رہے، اور حالات زمانہ میں سب کے ساتھ یعنی سب کو اجازتیں رہی ہیں، عیسائیوں کو بھی یہودیوں کو بھی، ان کے مقدس جو بھی معاملات ہیں وہ کرنے کی اجازتیں رہی ہیں۔ لیکن جب سے یہودی وہاں پر آباد ہوئے، انہوں نے دخل اندازی شروع کی۔ اب حالت یہ ہے کہ بیت المقدس میں بھی پرمیشن ان کی لے کر کے مسلمانوں کو جانا ہوتا ہے، یہودیوں کی پرمیشن لے کر انہیں جانا ہے۔ خیر، اب میں قریب اپنے پوائنٹ پر آتا ہوں کہ سالوں بھر محنت کرنے کے بعد اسرائیل نے اب جا کر کے یہ اعلان کرنے کا طے کر لیا ہے۔ اب اگلا جو مہینہ آ رہا ہے جولائی میں نے جو خبر سنی وہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ اب یروشلم جو ہے اسرائیل کا کیپٹل سٹی ہے، راجدھانی ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا کا معاملہ گرم ہوگا۔ ہم جون میں چل رہے ہیں، جولائی کے متعلق میں نے سنا ہے، بہرحال خبر غلط بھی ہو جنہوں نے مجھے سنایا ہے، لیکن ان کا ناپاک ارادہ اس سلسلے میں ہے ضرور۔ میرے عزیزوں، ان ظالموں نے جو چیزیں پلاننگ کی ہیں وہ اپنی جگہ پر، میں اب حدیث رسول کی طرف آتا ہوں۔ اچھا، حدیث پاک سنانے سے پہلے ایک بات میں اپنی اس بات کی تائید کے لیے یہ بھی کہہ دوں، شاید آپ کو 2 سال قبل کی یہ خبر بھی معلوم ہوگی، جب امریکہ کا صدر اسرائیل کے دورے پر آیا تو اس نے اناؤنس بھی کیا، نہیں بلکہ امریکہ سے ہی اعلان کیا کہ ہم اپنی سفارت کو، اپنی اس ایمبیسی کو تل ابیب سے منتقل کر کے یروشلم میں لاتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ملک ہے امریکہ، US، جس نے یہ اناؤنس کیا کہ میں اسرائیل کا کیپٹل یروشلم کو مانتا ہوں۔ یہ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا، 2018 کی بات ہے غالباً۔ اس وقت سے ہی یہ بات شروع ہو چکی ہے پوری دنیا میں کہ اب اسرائیل کا کیپٹل یروشلم ہے۔ اب سنیے حدیث پاک، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ نے یہ روایت بیان کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران بیت المقدس خراب یثرب، وخراب یثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطینیت، وفتح قسطنطینیت خروج الدجال، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں جو ترتیب وار باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بہت توجہ سے آپ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی ہوگی، بیت المقدس کے ارد گرد آبادی ہوگی، مدینہ ویران ہوگا۔ مدینہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کو ویران کیا جائے گا، اور مدینے کی ویرانی، اب یہ ویران میں توہین کے لفظ میں نہیں استعمال کر رہا ہوں، حدیث پاک میں خراب کا لفظ آیا ہے جس کا معنی تو ویرانی ہوتی ہے۔ ویرانی کس طرح کی ہے وہ ابھی میں تشریحاً عرض کروں گا۔ اور مدینے کی ویرانی ایک بڑی جنگ کا آغاز ہوگا، بہت بڑی جنگ، جس کو الملحمۃ الکبریٰ بھی کہا گیا ہے،
اور کچھ احادیث میں الملحمۃ العظمی بھی کہا گیا ہے۔ وہ ایسی جنگ کہ دنیا میں ویسی جنگ کبھی بھی نہیں ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر کبھی ہوگی بھی نہیں، اتنی بڑی جنگ ہوگی۔ یہ مسلمانوں اور کفار و مشرکین کے درمیان، اب جن لوگوں یعنی رومیوں کے درمیان، رومی اور مسلمانوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان یہ جنگ ہے۔ کتنی باتیں عرض کیا میں نے، بیت المقدس کی آبادی، مدینے کی ویرانی، مدینے کی ویرانی، ملحمۃ الکبریٰ کی شروعات ہوگی۔ اب یہ ملحمۃ الکبریٰ کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، اس پر میں آتا ہوں۔ ملحمۃ الکبریٰ کے اختتام پر قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ قسطنطنیہ ایک شہر ہے، اس پر بھی میں گفتگو کرتا ہوں۔ قسطنطنیہ جیسے ہی فتح ہوگا دجال ظاہر ہو جائے گا۔ یہ ترتیب ہے، بڑی نشانیوں کی ترتیب میں ایک بات۔ اب اسی پر اگر گفتگو کریں تو بات طویل ہو جائے گی، اور حالات پورے کے پورے اس حدیث کے قریب آ رہے ہیں، اس لیے مجھے آج آپ کو اس حدیث کو سنانا پڑ رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب حالات دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمران بیت المقدس خراب یثرب، بیت المقدس کی آبادی۔ اب اس آبادی سے مراد کیا ہے؟ محدثین دو طرف گئے ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ اس کے آس پاس آبادی بہت بڑھ جائے گی، اب وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمانوں کی آبادی کوئی بھی مطلق ہے، یعنی وہ بہت ہی بڑا شہر بن جائے گا اور یہودی مسلسل وہاں پر یہودی کالونیاں بنا رہے ہیں۔ ابھی تقریباً ابھی اس سال کی خبر ہے، میں آپ کو بتاؤں 2 لاکھ یہودیوں کو انہوں نے آباد کیا، وہاں پر کالونیاں بنائی، بستیاں بنائی غیر قانونی طریقے سے، اور تقریباً 20-25 سال سے مسلمانوں کی دکانیں بند ہیں، تالوں پر بھی جالے لگ چکے ہیں۔ آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں بیت المقدس کے ارد گرد جو کرفیو لگے ہوئے تھے وہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ اگر حدیث پاک کے مفہوم میں یہی ہے کہ ان کی آبادی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، حدیث پاک میں مطلق فرمایا گیا بیت المقدس کی آبادی۔ مگر اس کے مطابق ایک اور حدیث پاک ملتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو گے کہ خلافت ارض مقدسہ میں جا چکی ہے تو سمجھ لو کہ بڑی نشانیاں سب ظاہر ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ خلافت ارض مقدس کا مطلب بیت المقدس، خلافت اگر ارض مقدس میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کی خلافت پھر سے قائم ہوگی اور وہ بیت المقدس سے ہوگی۔ اب اس حدیث کے متعلق فرمایا گیا کہ اب ارض مقدس میں جب خلافت قائم ہوگی تو وہاں پر آبادی بڑھ جائے گی، کیونکہ دارالخلافہ جہاں ہوتا ہے، دارالحکومت جہاں ہوتا ہے وہ تو مین شہر ہوتا ہے، وہاں پر کثرت سے آبادی ہوگی۔ تو ایک حدیث کا مفہوم، اس حدیث کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اب کے جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں اس حدیث کے مطابق، 2 چیزیں کیا آپ کو ساتھ نظر نہیں آ رہی ہیں؟ ایک طرف ان لوگوں نے بیت المقدس پر ظالمانہ جابرانہ قبضہ جمایا ہوا ہے اور کالونیاں بسا رہے ہیں، اور ان قریب آپ دیکھنا کہ اناؤنس ہو جائے گا، پورے کے پورے دنیا کو سینٹرلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ دیکھیں گے ان باتوں کو، ساری بینکوں کا، ساری بڑی کمپنیوں کا مرکز اسرائیل بن جائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا مطلب قسم خدا کی، بخدا کا مطلب ہوتا ہے قسم خدا کی، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ اردو ہارڈ ہے لیکن سمجھ لے تو سمجھ میں آ جائے۔ مفر کہتے بھاگنے کی جگہ اور مکر کہتے ٹھہرنے کی جگہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، کہاں جاؤ؟ نہیں اور کوئی مفر مکر۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے میں بہت پہنچا ہوا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میرا بڑا مقام ہے، کوئی اپنے آپ کو ولی بھی ثابت کرتا ہو، یا کچھ لوگوں نے مل کر کے کسی کو ولی اللہ بنا دیا ہو، سب کان کھول کر کے سن لیں، کوئی ولی کب بنتا ہے، کوئی اللہ کا ولی کیسے مشہور کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے ڈھکوسلے سے کوئی ولی نہیں بنتا، کسی کے چھلے انگوٹیاں پہننے سے ولی نہیں بنتا، بالوں کے لٹھے بنا لینے سے ولی نہیں بنتا، حتیٰ کہ اگر کوئی پانی پہ چل کے دکھائے تو بھی ولی نہیں بنتا، ہوا میں اڑ کے دکھائے تو بھی ولی نہیں بنتا۔ میاں یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں میں کہہ رہا ہوں، یہ تو قوم پاگل ہے جو سگریٹ پینے والے اور تمباکو والے کو بھی بنا لیتی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ایسی وابستگی۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں امام عشق و محبت جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جو حضور کے دربار کا نہیں ہے تو پھر اللہ کے دربار کا نہیں ہو سکتا، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو۔ اگر حضور کی شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی کہتا ہے اللہ کا ولی ہے تو وہ سب سے بڑا دجال ہے، وہ جھوٹا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے کون پیر ہے؟ پیرانے پیر غوث العظم دستگیر، جن کی کرامات پر ہم اور تم تو چھوڑو، جو اولیاء کرام کے متعلق آئیں کائیں کرتے ہیں وہ بھی غوث پاک کو ولی مانتے ہیں۔ ہاں، شیخ ابن تیمیہ اہل حدیث کے بہت بڑے امام شیخ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ اگر کثرت سے کسی کی کرامات ثابت ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی، ان کے متعلق کہہ رہا ہوں جن کی ولایت پر سب کا اتفاق ہے، سارے مانتے ہیں۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ بن گیا ہے، کسی اور کے اوپر بن جائے تو پھر پتہ نہیں وہ کیا سمجھ لے اپنے آپ۔ وہ بادل کے ٹکڑے سے آواز بھی آنے لگی، بات بھی ہو رہی ہے، اے عبد القادر آج سے تیرے لیے سارے حرام حلال کر دیے گئے، آج سے تیرے لیے نماز معاف کر دی گئی، اتنی عبادت تم نے کی ہے،
سرکار غوث پاک نے عبادت بھی اتنی کی تھی. اگر کوئی 100 رکعت پڑھ کر کے تھک جائے اور وہ سوچے کہ مجھے کہیں سے آواز آئی تو اس کو لگتا ہے ہاں پکا میری قبول ہو گئی, 100 تو پڑھا ہو. غوث پاک تو 40 سال تک پوری رات عشاء سے لے کر فجر تک کھڑے رہے, 40 سال تک. ہڈیاں نکل آئی تھی جسم سے, ایک انگور کے دانے سے سحری کرتے اور ایک گلاس پانی سے افطار کریا کرتے. اور اتنی کثرت سے عبادت کے بعد اگر آسمان سے آواز آئے تو بندے کو یقین ہو جانا چاہیے کہ میری تو عبادتیں اتنی ہیں, ہو سکتا ہے ڈائریکٹ میرے پاس اللہ کی طرف سے بات آ رہی. لیکن غوث پاک کی طرف آواز آئی بادل کے ٹکڑے سے, اے عبد القادر آج سے تیرے لیے نماز معاف ہے, سارے جتنے تمہارے لیے حرام چیزیں تھے حلال ہو گئی. غوث پاک نے جلال میں کہا یہ آواز رحمان کی نہیں, یہ شیطان کی ہے. کوئی چیز کسی کے لیے قیامت تک حرام حلال نہیں ہو سکتی جس کو میرے مصطفیٰ نے حرام کیا ہو. جو نبی پاک نے حرام کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے, کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. اس میں عبد القادر جیلانی کیا اور کوئی اور کیا, غوث پاک فرماتے ہیں یہ آواز شیطان کی. اور دوسری چیز, آج سے میرے لیے عبادت معاف ہو گئی. غوث پاک فرماتے ہیں جو سید الانبیاء کے لیے نماز معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر کے لیے کیسے ہو سکتی. یہاں تو بہت سارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں بیٹھے اور تصور میں نماز پڑھ رہے ہیں اور دیوانے لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. سوچو تو صحیح, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم چاہتے ہو, کچھ لوگوں نے ایسے گمراہ کر رکھا ہے لوگوں کو. یاد رکھنا میرے عزیزو, ولایت کی کسوٹی شریعت مصطفیٰ ہے. حضور کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں بن سکتا. ولایت وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہو. پیر ہو تمہارا, ولی ہو کوئی, ایسے کا دامن آنکھ بند کر کے تھام لینا جو تمہیں آنکھ بند کر کے سیدھے مدینے پہنچا دیتا ہو, حضور کی محبت تمہارے سینے میں ڈالتا ہو. باقی جھولا چھاپ ہے, باقی سب چندہ چھاپ ہے. دنیا میں ایسے ڈھکوسلے بہت ہوں گے, شیطان خضر کے لباس میں گھومتا ہو, اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگنا تمہارے لیے بڑا خطرناک ہے. اور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو عبادت اللہ کے نبی سید الانبیاء کے لیے معاف نہیں ہوئی میرے لیے کیسے معاف ہو سکتی. یہ شیطان کی آواز ہے, یہ شیطان کی آواز ہے. بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے, بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے, تو پھر کسی کی چٹھی نکال کے کیوں نہیں دے سکتا. آج کے دور میں لوگ یہ سمجھتے چٹھی نکالتا ہے بابا اور سب ہمارے راز جانتا ہے. میاں شیطان بہت کچھ کر سکتا ہے. ابھی بڑا دجال جب آئے گا وہ تو بارش بھی برسا کے دکھا سکتا ہے, سبزہ اگا کے بھی دکھا سکتا ہے. حدیث پاک میں وہ بڑا دجال تو مردے کو زندہ کر کے بھی دکھائے گا. لیکن تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا. ہر گھڑی تم یہ دیکھو, یہ سارے عجائب دیکھ کر کے پاگل نہ ہو جانا, اپنے نبی کو یاد کرنا میرا خدا رب العالمین ہے, اللہ رب العزت ہے. اور اب آپ کو میں بتاؤں, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا حملہ کیا شیطان. کہا عبد القادر اتنا پڑھے لکھے ہو تم, اتنا پڑھے لکھے ہو, اگر اتنا پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو آج تو میں تم کو گمراہ کر دیتا. آج جو میں نے کہا ہے, اب شیطان اپنی اصلیت پہ آیا. آواز جو آ رہی تھی بادل کے ٹکڑے سے کہ تمہارے لیے عبادت معاف ہے, تمہارے لیے حرام حلال ہے, غوث پاک نے جب جواب دیا تو شیطان کہتا ہے بہت پڑھے لکھے ہو تم, اور اتنا پڑھے لکھے ہو کہ آج تمہارے علم نے بچا لیا تمہیں, ورنہ گمراہ ہو جاتے آج. غوث پاک نے فرمایا ابلیس تو مجھے دوبارہ گمراہ کر رہا ہے, مجھے میرے علم نے نہیں میرے خدا کے فضل نے بچایا. علم تو تیرے پاس بھی تھا, علم تو تیرے پاس اتنا تھا کہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا, لیکن تو بچ نہ سکا. اس لیے میرے عزیزوں, ہر گھڑی اس کا وار ہے شیطان کا, ابلیس کا ہمارے اوپر. لیکن کسوٹی ایک ہی اپنی زندگی پر رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ایسی کسوٹی رکھو کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. یہ ہماری کسوٹی ہو, یہ ہماری زندگی کا معیار ہو. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں, اور تھوڑا بھی اگر کوئی دوسری جماعت کا دکھتا ہے جس کے دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض لگتی ہے تو ہم تو اس سے دور رہتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں ہے, نبی سے ہو جو بیگانہ کا مطلب کیا ہے؟ جو شریعت چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے وہ نبی سے بیگانہ ہی تو ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنا دامن چھڑانے کی بات کرتا ہے, وہ نبی سے بیگانہ ہے. ایسے کو نہ تم اپنا دوست بناؤ, نہ اپنوں کی صحبت میں اس کو رکھو, اس لیے کہ قیامت کے دن جب پکڑ ہوگی, بروں کی صحبت کی وجہ سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو جہنم میں جا رہے ہوں. صرف کیوں؟ ان کی دوستی خراب تھی, دوستی برے لوگوں سے تھی. عزیزان گرامی وقار, میں بات کل ملا کر کے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ہماری زندگی کا سارا دار و مدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں اتنی بساؤ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جیسے ہمیں سکھایا ہے, جیسے ہمیں تعلیم دی ہے. آپ کو پتا ہے, دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں معیار کیا ہونا چاہیے. دو چیزیں, ایک صحابی حضرت انس بن نذیر رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رازدار صحابہ میں سے ہیں. راز کی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں. یہ وہی صحابی ہیں جو جنگ احد میں
ایسے شہید ہوئے کہ ان کی شہادت کی انگلی کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا، کوئی حصہ نہیں ملا، صرف شہادت کی ایک انگلی ان کی کٹی ہوئی ملی، جس سے ان کی بہن نے دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس ہے۔ وہ صحابی کی بات کر رہا ہوں۔ جوانی کا عالم ہے، اور جوانی لوگ تو سمجھتے ہیں انگارے کا نام ہے، اندر خواہشات کا ایک طوفان ہوتا ہے، الگ الگ سب کی جوانیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ صحابی رسول جس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے، ان سے شادی بھی کر لیا، نکاح کر لیا، بیوی سے بے حد محبت کرتے تھے، جائز محبت ہے، شادی بھی کر لیا، اور بیوی سے بہت لگاؤ تھا، جس کو کہتے ہیں عشق کے درجے کی محبت ہے، تو بیوی ہے اور بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی محبت کرتی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس، جب بات آ جائے رسول اللہ کی تو پھر گردن کسی کی نہیں ہوتی، پھر کسی کی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ معیار یاد رکھو ہمیشہ، دنیا کا عشق، دنیا کی محبت ایک جگہ پر، جہاں حضور کی بات آ جائے تو پھر کسی گردن کی اہمیت نہیں ہے، کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہی معیار صحابہ نے ہمیں دیا تھا، یہی معیار۔ اور آج جو چیزیں ہمیں روک لیتی ہیں میرے عزیزو، یہ ہمارا کمفرٹ جینے کا شوق، ہمارا آرام سے رہنے کا شوق ہمیں بہت ساری قربانیوں سے پیچھے لے جاتا ہے۔ کیوں نہیں بات کرتے آج کوئی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اگر کتے بھونکتے ہو، کوئی خاموش بیٹھتا ہے یا کوئی خاموشی سے سنتا ہے تو صرف اس کے پاس ایک مجبوری ہے، بولوں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر بار کا کیا ہوگا، میرے جائیداد کا کیا ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں، کیا وہ صحابہ کے بیوی بچے نہیں تھے، ان کی جائیدادیں نہیں تھی، ان کے گھر بار نہیں تھے؟ عزیزان گرامی اوقات، ان کے تو ایسے تھے جن سے وہ کمال درجے عشق کرتے، محبت کرتے، لیکن جب حضور کی بات آتی تو کہتے کل جہاں ایک طرف میرے مصطفیٰ کی محبت الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہی درجہ عشق ہمیں صحابہ نے دیا۔ اگر وہ چیز معاشرے میں آ جائے میرے عزیزوں، پھر تمہیں کوئی بٹھا نہیں سکے گا، کوئی تمہیں جھکا نہیں سکے گا۔ آج مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں جو باتیں کرتا ہوں اس سے لوگوں کو تکلیف کیوں ہے۔ بہت سارے خطیب ہیں، بہت سارے مقرر ہیں، مجھے ایک صاحب نے کہا تھا کہ آپ صرف مقرر نہیں ہیں، آپ صرف خطیب نہیں ہیں، ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگوں کے اندر انفلوئنس کتنا رکھتا ہے، لوگوں کے اندر اپنا اثر کتنا رکھتا ہے۔ اور ہم نے بتایا اثر کیا یہ زبان کی وجہ سے ہوتا ہے، زبان تو ہزاروں کے پاس ہے، نہیں، اثر یہ صرف اور صرف محبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جہاں بندہ یہ احساس کر لے جاتا ہے میری ذمہ داری ہے، میں نبی کا ہوں اور میری ذمہ داری ہے، میرے عزیزوں، پھر کسی خطیب اور مقرر کی بھی اسے ضرورت نہیں پیش آتی۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو قربانیاں دینے کے لیے کسی نے اکسایا تھا، کسی نے ابھارا تھا۔ کیسے؟ وہ صحابیہ کی بات جب میں یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جنگ کے میدان کے بعد آتی ہے حضور کی بارگاہ میں، کہتی ہے سنا ہے میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے بیٹے کی لاش دیکھوں۔ یا خبر آ جائے کسی کے مرنے کی تو کیا حالت ہوگی، لیکن ایک ماں ہے حضور سے اجازت لے کر آتی ہے، اگر حکم دیں تو میں اپنے جوان بیٹے کو دیکھوں۔ حضور نے فرمایا دیکھ سکتی ہو، جاؤ۔ میدان میں لاشیں ہیں، اس میں ایک جوان بیٹا خون میں لت پت، اس بوڑھی خاتون کا نیچے ہے، لاش کو اٹھایا، کپڑے ہٹایا، جبہ ہٹا کر کے پیٹھ کو دیکھا، پھر بوسہ لیا اور سجدہ کیا۔ جو صحابہ کھڑے تھے پوچھتے ہیں اماں جانی کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہے خاتون مدینے کی، جب یہ جوان میرے گھر سے نکل رہا تھا میرا بیٹا، میں نے اسے وصیت کی تھی، سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وقت سخت آ گیا ہے، مشرکین سختی سے حملہ کر دیے ہیں، بیٹا یاد رکھنا اگر حضور کو چھوڑ کر میدان سے بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، میدان چھوڑ کر بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی۔ اور میں نے سنا آج میدان میں سے بہت سارے لوگوں پر ایسے حالات آ گئے تھے کہ ان کو بھاگنا پر مجبوری آ گئی، وہ ادھر ادھر بکھر گئے تھے، مجھے ڈر یہ تھا کہ میرا بیٹا بھی تو بھاگتے ہوئے نہیں مارا گیا۔ میں میدان میں آ کر یہی تو دیکھ رہی تھی، پیٹھ پر تیر کے نشان تو نہیں ہے کہ بھاگتے ہوئے اس کو پیچھے سے کسی نے مارا۔ پھر میں سجدہ شکر اللہ کی بارگاہ میں اس لیے ادا کر رہی ہوں، میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی نشان نہیں ہے، جتنے سب سینے پر کھا کر کے مرا۔ وہ مائیں کیسی تھی، قربانیاں، اور ان کے بعد سامنے بچوں کی لاشیں ہیں، اور وہ یہ کہتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ میرا بیٹا جمع مردی کے ساتھ گیا ہے۔ وہی مدینے کی خاتون ہے، وہ آتی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت حل کی ہے، اے اللہ کے نبی آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت حل کی ہے۔ اسی لیے اے نوجوانوں یاد رکھو ایک بات، دنیا ساری ٹھوکر مار لے لیکن آمینہ کا لال کبھی تمہیں تنہا نہیں ہونے دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہر جگہ کا آسرا ہے، یہ میرے تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں۔ اگر ایمان نہ ہوتا اور حضور کی محبت کا یہ درجہ نہ ہوتا
तो हम जेल में पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए होते, किस तरह के हालात होते। मैंने एक दो नहीं सैकड़ों लोगों को पागल होते हुए अंदर देखा है, डिप्रेशन के शिकार में खुदकुशी करते हुए देखा है, और लोगों को कुफरियात बकते हुए देखा है। कोई खुदा नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई दुआ नहीं। जब नाउम्मीदी और मायूसी आती है तो लोग बिखर जाते हैं, कुफ्र बकने लगते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, और या तो फिर मेंटली इस तरह से डिसअपियर हो जाते हैं कि वो पागलपन के शिकार हो जाते हैं, मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। ये सब हालात देख देख करके हमें भी एहसास होता था कि हमारा क्या होगा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर क्या होगा। जहां पूरी पूरी ताकतें बाहर लगी हो, छोटे मोटे लोग क्या कर सकेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, एक चीज सहारा देती थी, एक चीज सहारा देती थी, जब आंख बंद करें गुंबद खजरा की रोशनी सहारा देती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो आवाज आज भी हर आशिक को सुनाई देती है कि मैं हूं तो फिर डरता क्यों है। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। आला हजरत ने हमें यह सिखाया है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हाँ, डर आएगा, खौफ आएगा, मुसीबत आएगी, लेकिन वो कुछ देर की होगी, कुछ देर की। इसी को हम कहते हैं कुछ देर की खामोशी, इसी को हम कहते हैं। हर चीज आएगी, मुसीबत आएगी, इम्तिहान आएंगे, कुछ देर की है। इसलिए कि दुनिया में अल्लाह ने दस्तूर बनाए रखा है कि रात आती है तो सुबह भी होती है, रात ज्यादा देर तक नहीं रहती, सूरज को निकलना है। और आज उम्मत मुस्तफा पर अगर ये इस तरह के मौसम आए हुए हैं कि इस पर कालक लगाने की कोशिश की गई हो या गहन लगा हो, तो चांद पे भी गहन लगता है, लेकिन थोड़ी देर का होता है, कुछ देर का होता है। लेकिन जब गहन झड़ जाता है तो फिर चांद अपने आबो ताब के साथ फिर चमकता है। और हम सबकी जिंदगी का यही दस्तूर है मेरे अजीजों। ईमान वाले हो तो एक बात याद रखना, जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं, ये समझ के चलो। बता क्या कह रही है? ये कहती है माए तुझे क्या पता अल्लाह तेरे बाप ने कितने धक्के दिए मुझे, तुझे क्या पता कितने मुश्किल में वक्त काटा मैंने तेरे बाप के साथ। और याद रखिएगा, बच्चों की तबीयत मां की तरफ ज्यादा माइल होती है, क्योंकि माँ का साथ बच्चे को ज्यादा मिलता है। बाप तो पूरी जिंदगी कमाने में निकाल देता है, लेकिन वो कहती है अल्लाह तुझे क्या पता कितने धक्के उठाए हैं, तुझे क्या पता कितनी गालियां तेरे बाप ने बोली हैं, तुझे नहीं पता तेरा बाप मुझे कपड़े नहीं बनाता था, बेटे मैं फटे कपड़े सिल सिल के पहना करती थी, इससे बेटों की जिंदगी में जहर घोला जाता है, बेटे को बाप के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। आओ दुनिया की माओ को मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ, लाए कोई हाजरा जैसी माँ ला करके दिखा दे। कौन हाजरा जिसने इस्माइल जैसे फरजंद को जन्म दिया हो, कौन हाजरा जिसने जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की ज़ौजियत का शरफ हासिल किया हो। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब अल्लाह के खलील उनको बेआबो कयाह वादी में छोड़ के जा रहे थे, हालत ये थी कि जहां पे चरिंद परिंद का निशान नहीं है, जहां पे कोई आबो कयाह नहीं है, जहां पे कोई हालात पूछने वाला नहीं है, ऐसे माहौल में छोड़ के जाने वाला खलील थोड़ी सी खजूरें दे करके, थोड़ा सा पानी दे करके जब मोड़ा था, अल्लाह के खलील ने जब सवारी को मोड़ा था, हजरत हाजरा ने तोड़ के दामन पकड़ के कहा था खलील बताते तो जाओ यहाँ किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो, यहाँ कोई आबादी भी नहीं है, यहाँ पे कोई बस्ती भी नहीं है, और क्यों छोड़ के जा रहे हो, वजह क्या है। हजरत इब्राहिम ने मुड़ के बीवी की तरफ देखा, आंखों से आंसू आ गए, अल्लाह का खलील है, जबान से कुछ नहीं कह सका, इसलिए कि रब की तरफ से इजाजत नहीं थी, कुछ बोला नहीं जाएगा। जब रो के दिखाया, हाजरा समझ जाती है मेरा खलील रब के फरमान पे अमल करता है, जो भी कर रहा होगा रब की मर्जी से कर रहा होगा, लेकिन बेकरारी ने साथ ना छोड़ा, फिर तड़प गई, तोड़ के कहती खलील जरा बताते तो चले जाओ किसकी मर्जी से छोड़ रहे हो, इतना बता दो अपनी मर्जी से छोड़ रहे हो या रब की मर्जी से छोड़ रहे हो। अल्लाह के खलील ने मुड़ के देखा और कहा हाजरा मुझे इतना बता दे, कोई ऐसा बाप दुनिया में देखा है जिसको 70 साल में अल्लाह ने एक बेटा इस्माइल जैसा दिया हो, और वो भी बेटा आम नहीं बल्कि चांद से ज्यादा हसीन बेटा हो, कोई बाप इस बेटे को छोड़ करके जंगल में गया हो तो बता। कहा कभी ऐसा नहीं देखा। फरमाया सुन मैं अपनी मर्जी से नहीं रब के कहने से छोड़ के जा रहा हूँ। फिर हजरत हाजरा ने जल्दी से खजूरें उठाई, थोड़ा सा पानी था वो भी उठाया, कहा खलील अगर रब की मर्जी से छोड़ के जा रहे हो तो ये खजूरें भी लेके चले जाओ, पानी भी लेके चले जाओ। कहा हाजरा क्यों? कहा वजह ये है जिस रब ने हमें 70 साल में बेटा दे दिया है वही रब हमें खिला भी देगा, वही खिला भी देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अहमद रज़ा साहब की बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है तवज्जो सारे लोगों की? अल्लाह का करम है, हज का वक्त भी और तज़किरा भी बरकत वाला मिसाल के तौर पे आ ही गया। तवज्जो है सारे लोगों की? कहा फिर ले जाओ का यही हुक्म है, छोड़ा चले गए। जब गए क्या लगता है दर्द नहीं था, तड़प नहीं थी, रोते हुए पलटे थे अल्लाह के खलील। मैं कभी कभी सोचता हूँ जवान कह देता मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है। कहा क्यों? कहा मेरे लिए मार होती है कभी बाप नहीं रोता है। तो सुने बाप बाप होता है, मिजाज उसका सख्त होता है,
یہ نہیں کہ تجھ سے پیار نہیں ہے، وہ جلدی روتا نہیں ہے، وہ جلدی روتا نہیں ہے، اور اگر روتا بھی ہے نا تو پھر چھپ کے روتا ہے. کبھی کھیت پہ جائے گا رونے کے لیے، کبھی کمرہ بند کر کے روئے گا. وہ سب کے سامنے نہیں روتا، کیوں؟ وہ جانتا اگر میں ٹوٹا تو میرا پریوار ٹوٹ جائے گا. وہ ایک مضبوط ستون ہوتا ہے. اگر یقین آپ کو نہ ہو نا، کبھی تجربہ کرنا. جب تم شہر سے آنے میں دیر کر جاتے ہو تو یہ مت سوچنا کہ مائی رو رہی تھی، نیند باپ کو بھی بستر پہ نہیں آتی ہے. میں نے سردیوں کی رات اپنے انہی روڈوں پہ، مراد آباد اور پیپلسانہ اور یہ اپنے علاقے کے روڈوں پہ، میں نے بوڑھے باپوں کو چادر میں لپٹ کے لاٹھی لے کر کے روڈوں پہ کھڑے دیکھا. خیال آیا روکے گاڑی، شاید کوئی جانے والا ہوگا، مسافر ہوگا. کہاں جانا ہے چچا؟ کہا کہیں نہیں. کہا پھر کیوں کھڑے ہو؟ کہا بیٹا کام پہ گیا تھا ابھی تک نہیں آیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر پیار نہیں ہوتا تو سردی میں بستر چھوڑ کے روڈ پہ آ کے کیوں کھڑا ہو گیا؟ آپ کیسے کہتے ہو میرے باپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہو پیار نہیں ہے؟ اگر پیار نہ ہوتا نا تو یہ مئی جون کی گرمیوں میں اپنے خون اور پسینے کو جلا کر کے تیرے شوق پورے نہیں کرتا. آج گاڑیوں کے پیچھے لکھ دیتے ہیں میری ماں کی دعا. جس گاڑی کو دیکھو خون کھولتا دیکھ کر کے ماں کی دعا، ماں، کیونکہ یہ بن باپ کے پیدا ہوا تھا. بھائی 4 منزل مکان بنا دیا، کہہ رہا ماں کی دعا ہے. ابا اس کو دیکھے گا تو درد نہیں ہوگا، وہ کہے گا اوور ٹائم ڈیوٹی کر کے فیس میں نے بھری، اس کے کورس میں نے دلایا، اپنے تن پہ نہیں پہنا، اسے ڈریس دلائی. آج جیب پہ قلم لگ گئے، جیب میں پیسہ آ گیا، آج یہ کہتا ہے یہ ماں کی دعا ہے. کیا منہ قیامت میں دکھاؤ گے اللہ کو یار؟ اس کی قربانیوں کا مول کیا لگایا؟ وہ جو سردی میں سائیکل سے جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ سے مر گیا وہ باپ تھا. وہ جو لائن جوڑتے ہوئے کھمبے پہ مرا وہ بھی باپ تھا. جو بارش میں مزدوری کرتے ہوئے بجلی گری مر گیا وہ بھی باپ تھا. جو کام کرتے کرتے 3ری منزل پہ پال سے گر کے مرا وہ بھی باپ تھا. جو اے سی فٹ کرتے کرتے شہر میں گیا تھا وہاں سے گر کے مر گیا وہ بھی باپ تھا. اور سوچ جس نے سعودی میں 10 سال کاٹ دیے وہ بھی باپ ہے. جس نے 15 سال پلٹ کر کے اپنا وطن نہیں دیکھا وہ بھی باپ ہے. آپ کہتے ہو باپ پیار نہیں کرتا، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر باپ پیار نہ کرتا تو آج تو اے سی میں نہ بیٹھتا، آج تیری جیب پہ قلم نہ ہوتا، آج تیرے کندھے پہ اسٹار نہ ہوتے. اگر اس نے پیار نہ کیا ہوتا آج معاشرے میں تیرا وقار نہ ہوتا. اگر اس نے پیار نہ کیا ہوتا تو آج سوسائٹی میں تیری عزت نہ ہوتی. اگر اس نے پیار نہ کیا ہوتا تو آج تو عزت والا نہیں ہوتا. خدا کی قسم میں اتنی بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر آدھار کارڈ سے کسی باپ کا نام نکال دو تو معاشرے میں کوئی تجھے کروٹ میں نہیں بٹھائے گا. اگر تیرا باپ نہ ہو، اگر بن باپ کا تو ہے تو کوئی عزت نہیں دے گا. خدا کی قسم یہاں بھی باپ کام آتا ہے اور آخرت میں بھی باپ کی عزت محبتیں کام آئے. بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عصمت والدین حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. کبھی مت کہنا یار، کبھی مت کہنا باپ کو، کبھی مت کہنا بڑا پکا ہوتا ہے یہ روتا نہیں ہے. سورج دیکھا ہے؟ دیکھا سورج کیسا ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ گرم ہوتا ہے. چاند بولے یار جلال پور والو، ڈل کے نہ بولو، کھل کے بولو تاکہ مجھے لگے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے. میرا وقت پورا ہو چلا ہے، اگر آپ سنیں گے تو پھر میں آگے بڑھوں گا. میں گجرات سے آیا ہوں آپ کے یہاں، ہوں آپ کے مراد آباد کا. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ سورج کیسا ہوتا ہے؟ گرم. اور چاند ٹھنڈا. دھوپ اتنی تیز ہوتی ہے اگر 5 منٹ آج مئی جون کی گرمی میں کسی کو کھڑا کر دو نا تو اجی کھڑا تو کیا جنازے میں بھی جاتے ہیں پھر بھی دیواریں ڈھونڈتے ہیں. ہاں رومال پڑا سر وغیرہ، جلدی دفن کرو، جلدی کرو، جلدی کرو. یہ کنڈیشن کون ٹک پاتا ہے اس کے سامنے؟ مگر ایک بات بتاؤں، اگر یہ نکلنا بند ہو جائے تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے. اسی طرح باپ مزاج میں گرم ہوتا ہے لیکن اگر چلا جائے تو زندگی میں اندھیرا ہو جاتا ہے. زندگی میں اندھیرا ہو جاتا ہے. اگر آپ کو قدر معلوم نہ ہو نا تو ان سے پوچھو جن کا باپ نہیں ہے. اور بڑی بات بتاؤں جو میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، میں نے دیکھا، محسوس کیا. میں نے دیکھا کہ اگر جوان بیٹا مر جائے تو لوگ کہتے ہیں باپ کی قبر ٹوٹ گئی جب سے بیٹے کا جنازہ اٹھایا. لیکن آج تک کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ جب سے باپ گیا ہے بیٹے کی قبر ٹوٹ گئی. جانتے تو باپ ہونا پتہ ہی نہیں چلتا جوانی کب آ گئی. کریں گے انشاءاللہ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے آپ اپنے پورے گاؤں کے پڑھنے والے بچوں پر دھیان دیں. سارے بچوں جب رزلٹ آئے، ہائی اسکول، انٹر، بی اے، ٹھیک ہے، 10th 9th 8th، جب ان کا رزلٹ آئے نا تو جیسے آج سب کو اکٹھا کیا ہے نا ایسے سب کو اکٹھا کرنا اور سارے پڑھنے والوں کو اکٹھا کرنا
ان میں جو سب سے ٹاپ کلاس یا ٹاپ نمبر سے جس نے ایگزام پاس کیا ہو نا، آپ اپنی کمیٹی کی طرف سے اس کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے انعام رکھیے، چاہے آپ ایک قلم ہی دیں. میں یہ نہیں کہتا آپ لیپ ٹاپ دینا، میں یہ نہیں کہتا آپ ان کو 10-20 ہزار کا پیکج دیں، ایک قلم ہی دینا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور بتانا گاؤں والوں یہ وہ ہے جس نے سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے گئے. خدا کی قسم اگر یہ کرنے لگ جاؤ گے تو دیکھنا پی ایم کی کرسی پہ حضور کا غلام ہوگا، ایس ڈی ایم کی کرسی پہ حضور کا غلام ہوگا، آئی اے ایس مصطفیٰ کا غلام ہوگا، آئی پی ایس مصطفیٰ کا غلام ہوگا، ایم بی بی ایس مصطفیٰ کا غلام ہوگا، پی او ایم ایس مصطفیٰ کا غلام ہوگا. اور یہ جو کرسیوں پہ بیٹھ کے بک جاتے ہیں پھر ان کا قصہ تھا جب یہ بیٹھیں گے پھر کردار میں فاروق اعظم کا دور نظر آنے لگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس نوجوان کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد. آپ لوگ ساتھ دیں گے انشاءاللہ اگر یہ ایسا کریں گے تو؟ کتنے لوگ ساتھ دیں گے ذرا بتا دیں. دیکھو کمیٹی والوں سارے ہی حضور کے غلام بیٹھے، تم اکیلے نہیں ہو، تم قدم بڑھاؤ. وہ کہا تھا کسی نے اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ابھی مسئلہ کیا ہے نا، ابھی یہ کہ جی یہ مسئلہ میرے گھر کا نہیں ہے، ابھی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ کلوا کا مسئلہ ہے، یہ بھورا کا مسئلہ ہے. کسی کا نام ہو تو برا نہ مانو، اپنے علاقے میں بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. ہاں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے جو میں نے بات کہی ہے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں کیجئے گا تاکہ کسی غریب کی دعا مل جائے، کسی کمزور بچی کی دعا مل جائے. خدا سلامت رکھے سارے لوگوں کو. یہ کمیٹی والے لوگ اور آپ سے سب سے گزارش ہے کریں گے انشاءاللہ یہ سارے کام. ہاں آپ ساتھ دیجیے گا، سچ میں حق میں نیکی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو. یہ نہیں جی میں مکھی ہوں میں کیوں کروں، یہ نہیں میں وہ ہوں میں کیا کروں، میں ایسا ہوں میں کیا کروں. جانتے ہو حضرت عمر فاروق اعظم آدھی دنیا کا بادشاہ، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق 12 لاکھ مربع میل کا مالک ہے، اور حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہے. حضرت ابو بکر صدیق 12 لاکھ مربع میل کے مالک ہے. لیکن جانتے ہو جب حضور کا وصال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے، ایک گلی اٹھے، گلی سے گزرے، گھر سے نہ بچی نکلی، اور اس نے آ کے کہا ابو بکر، کہا کیا؟ کہا ہم بڑے پریشان ہیں، 3 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا ہے. کہا کیوں؟ کہ جب حضور تھے نا تو ہمارے گھر کی بکریوں کا دودھ نکال دیتے تھے، جب سے حضور گئے ہیں نا کوئی ہماری بکریوں کا دودھ نکالنے والا نہیں، بچے چھوٹے ہیں، وہ ہمارے گھر میں جو خاتون ہے وہ بوڑھی ہیں. ابو بکر صدیق نے کان میں کہا کسی سے نہ بتانا، روز میں آ جایا کروں گا. 12 لاکھ مربع میل کا مالک روز جا کے صبح شام بکریوں کا دودھ نکال کے ان کو پلا کے آتا ہے. آج ہم کیوں نکلیں جی، ہم کیوں نکلیں جی؟ نہیں، آج امت پریشان ہے، آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں. اور یاد رکھیے گا ہم جانتے ہیں پورا حال کیا ہے، آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے، علماء جانتے ہیں آج امت کی قیادت کرنے والا کوئی نہیں. آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں، آج کوئی ہمارے زخم پہ پٹی وقت کرنے والا کوئی نہیں، آج قیادت کے نام پہ ہمارے لیے انگلی کٹانے والا کوئی نہیں. وہ دور اور تھا جو حسین پوری امت کے لیے نکل گئے تھے. اور میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، لوگوں نے کہا بڑے حج پہ جا رہے ہیں، بڑے حج پہ جا رہے ہیں. پھر مجھے خیال آیا، میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ نے حج فرض کیا، میں اس کی توہین نہیں کرتا، جس پہ فرض ہے وہ فرض حج ادا کرے، یہ اپنی جگہ. لیکن مجھے یاد ہے کہ انہی حجوں کے دنوں میں نا دنیا حج کرنے مکہ آ رہی تھی اور میرا حسین مکہ چھوڑ کے کربلا جا رہا تھا. کسی نے پوچھا تھا سب حج کرنے آ رہے ہیں اور آپ کعبہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا یہ اپنی جنت بچانے آ رہے ہیں، میں حضور کی امت بچانے جا رہا ہوں. آج فلسطین کی کنڈیشن یہ ہے کہ بچے پیاس سے مر رہے ہیں اور ہماری قوم شراب میں ڈوبی پڑی ہے. آج وہاں کے بچے بھوکے برتن دیکھ کے رو رہے ہیں، اور آج ہمارے گھر کی براتوں میں کئی ہزار کا کھانا کچڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے. مجھے ایک عمرہ کرنے والے نے بتایا کہ بہت اچھا لگا، بڑا مزہ آیا عمرے میں، لیکن ایک گڑبڑی میں نے دیکھی. کیا 10,000 کا کھانا ایک وقت میں پھینکتا تھا. میں نے کہا مبارک ہو تجھے تیرے سفر. اگر حضور نے اتنا پوچھ لیا میرے شہر میں 10,000 کا کھانا پھینکنے والے فلسطین کے بچے ایک ایک لقمے کو ترس رہے تھے، اگر اس پیسے سے عمرہ کرنے نہ آتا، یہ پیسہ فلسطین بھیج دیتا تو شاید وہاں بھوک کی وجہ سے کوئی مرنے سے بچ جاتا. آج امت اس مقام پہ کھڑی ہے. معاف کیجئے گا سوشل میڈیا دیکھیں گے سنیں گے لوگ، لیکن میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں مجھے میری خان کا بچانے کا غم ہے، امت کا کوئی غم کسی کو نہیں. کسی کے مزار پہ وقت بل کو لے کر کے بلڈوزر پہنچ جاتا ہے تو چیخ جاتے ہیں. جب کسی امت کے نوجوان کو لنچنگ میں مارا جاتا ہے تب کون خانقاہ ہی نکل کے آتا ہے. آپ کی خانقاہ پہ بلڈوزر آئے تو چاہتے ہو پوری امت نکل کے آئے.
اور جب امت کا کسی ماں کا 18 سال کا جوان صرف اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ اس نے ٹوپی پہن رکھی ہے، پھر تم خانقاہوں سے کیوں نہیں نکلتے ہو؟ کیا اس کا نام پیرا مریدی ہے؟ کیا ہمارے ہاتھ اس لیے تھامے گئے کہ ہم سے صرف چندے وصول کیے جائیں؟ ہمیں اس لیے مرید بنایا گیا کہ ہم سے تمہاری ٹیکیں بنتی رہیں؟ ہم نے تمہیں قائد اس لیے مانا ہے، ہم نے تمہیں پیر اس لیے مانا ہے، ہم نے تمہیں رہنما اس لیے مانا ہے تاکہ تم ہمارے درد کو سمجھو۔ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم تم ایک بار آواز دو، سر کٹانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، سر اور کفن ہم ایک ساتھ لے کے خود نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے میں نے ان نوجوانوں سے کہا کوئی نہیں آنے والا بھی، کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں اترے گا، تمہیں اپنی مدد خود کرنی پڑے گی۔ اگر یہاں غریب ہوں گے تو امیر بھی تو ہوں گے، ہوں گے پیسے والے بھی۔ کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ میں چندہ تھوڑی کر رہا ہوں یار، ہے نا مالدار چچا؟ بے شمار مالدار ہے، تو پھر غریب بھی ہوں گے؟ بولو، غریب بھی ہیں۔ ابھی آتے ہوئے ٹول ٹیکس پر گاڑی رکی، نقاب والی بچی آ گئی، اس کی گود میں بچہ تھا، اس نے آ کے شیشہ بجایا۔ تو جو کرنا وہ کرنا الگ چیز ہے، لیکن دیکھتے ہی خیال آیا میرے قوم کے امیر ہو، اگر تم نے زکات صحیح پہ دیتی ہوتی نا، صحیح وقت پہ، تو آج کوئی بیٹی روڈ پہ آ کے بھیک نہیں مانگتی۔ خالی زکات اگر نکال دی ہوتی تو ہم زکات دینے تیار ہیں، اور دیتے بھی ہیں تو انہیں جہاں نام ہو، جہاں اعلان ہو کہ فلاں نے 3 لاکھ دیے ہیں، فلاں نے 4 لاکھ دیے ہیں، سن تو 70 لاکھ دے دے اعلان کے لیے، اور تیری غریب میں بیٹھی بیٹھی اگر کوئی یتیم بوڑھی ہو گئی نا تو قیامت میں اس کا حساب مشکل پڑ جائے گا۔ کھیل نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے۔ یاد رکھیے اللہ کسی سے لے کے آزماتا ہے اور کسی کو دے کے آزماتا ہے۔ جن پہ نہیں ہے انہیں ہر حال میں صبر کرنا ہے، اور جن پہ ہے انہیں شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کا مطلب یہ نہیں ہے مرغے سے کھا لی، بکرے سے کھا لی، شکر اللہ تیرا، یہ نہیں۔ شکر یہ ہے اگر تو نے مرغے سے کھائی ہے تو کم سے کم پڑوس کے غریب کو تیری محنت سے، تیری محبت سے کم مرغے سے کھانا نصیب ہو جائے۔ آ رہی ہے بکرا، یہ کاٹیں گے بکرے۔ مکھیا کا کتنے کا؟ 70,000 کا۔ ٹھیکیدار کا کتنا؟ 60 کا، پورا کٹ کے فریج میں پیک ہے، دیکھا ہی نہیں باہر والے نے۔ بانٹنے کے لیے بھینس، ہاں یہی تو مسئلہ ہے۔ تو سمجھ رہے نا میری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ میری بات سمجھیں، میں کہانی نہیں سنا رہا ہوں، میں کچھ سمجھا۔ بقرعید آئے گی تو کریں گے کیا؟ پورا بکرا فریج میں، اور اگر بھیجیں گے بھی تو ان کے یہاں جن کے یہاں خود بکرا کٹا ہو، تاکہ ہم سری بھیج دیں ادھر سے پائے آ جائے، ہم پنجے بھیج دیں ادھر سے سینہ آ جائے۔ اس نیت سے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تمہیں خدا کا واسطہ، امیروں پوری زندگی کھاتے کھاتے گزر گئی ہے، آج اس بقرعید پہ بھی کتنے غریب انتظار کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو بقرعید کے دن بھی دال بنوا لیتے ہیں، کیونکہ کوئی انہیں 2 بوٹی دینے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے گھر تو نہیں بھیجتے ہیں، ہم کیوں بھیجیں؟ ایسے لینے دینے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ گاؤں کے ایسے غریب تلاش کیا کرو جن کے گھر مہینوں بیت جاتے ہیں، گوشت نہیں بنتا ہے، سب سے پہلے گوشت کے ٹکڑے اٹھاؤ، ان غریبوں کے یہاں پہنچاؤ جن کے بچوں کے دلوں میں گوشت کھانے کی تمنا ہو، جاؤ جا کر کے غریبوں کو دے دو۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو اور میں کھائیں گے تو گندگی بن کے چلا جائے گا، اگر اسی کھانے کو کوئی غریب کھائے گا تو بن کے سیدھی اللہ کے عرش سے جا کے ٹکرا جائے۔ آبا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ کریں گے انشاءاللہ، صحیح جگہ بھیجیں گے، سری پائے کے چکر میں تو نہیں رہیں گے۔ مسئلہ سن لو، اگر ایک 7 حصے ہوتے بڑے جانور، کتنے؟ 7۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے 3 دن پہلے نا حضور بکرے میں 2 تو ہو ہی جائیں گے، تو میں نے کہا کیوں؟ بولے بال تو بہت ہوتے ہیں اس پہ۔ تو میں نے کہا اگر بال کا ہی اعتبار ہے تو پھر تمہاری بھی قربانی ہو جانی چاہیے، تم پہ کون سے کم بال ہے؟ ایسا مسئلہ لاتا نکال کے قطعی نیا گرم کڑھائیا میں سے نکال کے، کبھی نہیں سنا میرا بال زیادہ، ہاں بال زیادہ ہے، توجہ ہے سارے لوگوں کی، بال زیادہ ہے۔ تو کتنے ہوتے ہیں بڑے جانور میں؟ کتنے؟ پیچھے والے بولنے قربانی کر رہے ہو کہ نہیں؟ کتنے؟ 7 حصے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ذمہ دار سارے لوگ بیٹھے ہوئے، امام مرشد صاحب، یہ تمام تر لوگ بیٹھے ہیں، پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ایک بندے کی نیت بھی اس میں گوشت کی ہوئی نا تو 7 کی قربانی ختم۔ یارو اسمارے کلی بالک منہ نہ دیکھے، ختم قربانی۔ اسمارے کلی یار لوگ کرنے بتاؤ اس کے ہیں آج بھی ترنگے من نہیں ہے، سب کی قدم، ایک کی نہیں سب کی قدم۔ اس لیے حصے کریں تو وہاں گوشت کی نیت نہیں، اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے
کس چیز کی نیت ہونی چاہیے؟ ہاں اللہ کی رضا کی نیت. یہ مت کہنا ارے یارو کر لی انا موٹا جانور اس مارے لائے ذرا گوشت کھانے میں مزہ آگا. ہاں ایک تو کہہ رہا نا الوایا ہی لایا دیکھو جملے بولے. ہاں کہہ رہا مولانا قسم سے کہہ رہا ہوں ہم بھی کہتے ہیں ایک جانور دیکھتے کہہ رہا بکرے کا مزہ آگا اس میں بکرے کا. یہ کنڈیشن ہماری قربانی کی. تو گوشت کی نیت صرف اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے. اور فرمایا گیا قربانی کے دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں اگر پہاڑ برابر سونا بھی خرچ کر دو تو اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا قربانی پسند ہے. کریں گے قربانی. 1.5 لاکھ کا موبائل ہے کہہ رہا حصہ کرنے کا حساب نہ مجھ پہ واجب ہے. 1.5 لاکھ کا موبائل کہہ رہا یوٹیوب پہ دیکھا تھا تو یوٹیوب پہ یہ نکالا نا 1.5 لاکھ کا. یہ لینے کا پیسہ ہے, قربانی کرنے کا پیسہ. مکار لوگ ہیں. فرمایا میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو قربانی نہ کرے وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے. یہ ان لوگوں کے لیے جن پہ قربانی واجب ہے اور نہ کرتے ہو. فرمایا وہ عیدگاہ میں نہ آئے. عیدگاہ میں آئے وہ جو قربانی کرے, یعنی وہ لوگ جن پہ واجب ہے اور کر رہے ہیں. جن پہ واجب ہے نہیں کر رہے ہیں حضور نے فرمایا وہ عیدگاہ میں بھی نہ آئے. اب بتا کہہ رہے کر تو لیتا مولانا 1.5 لاکھ کا قرضہ ہے, ابھی پلاٹ خریدا تھا 70 لاکھ کا, ابھی اسے دے کے نپٹاؤں. او بھائی روٹی کھا رہا کیا نہیں؟ وہ تو کھا رہا. جاؤں خدا ابا سے بھر لیے تھے, آٹا ہم نے دے دیا تھا, تیل تو ابا کے کولو کا نہیں ہے, وہ ادھار لے کے لا تو لا ادھار کر قربانی. ایسا کوئی بندہ نہیں رہنا چاہیے جس پہ واجب ہو اور بہانہ بنا کے نکل جائے. ثواب جانتے ہو کتنا بڑا ہے؟ فرمایا گیا کہ جب جانور کا گلا کٹتا ہے اور خون کا قطرہ اس کے گلے سے جدا ہو کے زمین کی طرف آتا ہے, فرمایا زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سمجھ گئے نا؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کا مول چکائیں اپنے ہاتھ. کریں گے قربانی سارے لوگ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. پیچھے والے نہیں بول رہے ہیں, دیکھو تو صحیح دوسروں کے چکر میں کتنے لوگ ہیں. کئی بار تو کہتے ہیں یار محلے سے اتنا آجا وہی نہ کھایا جاتا مولانا, باہر اس لیے بیٹھا تاکہ لوگ دیکھ کے بولتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ کریں گے قربانی انشاءاللہ. جن کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں وہ ذرا بتا دیں کتنے صاحب نصاب ہیں اور قربانی کریں گے انشاءاللہ. جن کے نہیں اٹھے ہیں اللہ انہیں صاحب نصاب بنا دے. ہاں اسلام میں 2 باتیں, یا تو لو یا دو. یا تو لو یا دو, زکات لو یا زکات دو. تو کتنے زکات دینے کے لائق لوگ ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے بتاتے ذرا. اب کتنے لینے کے لائق لوگ ہیں وہ اٹھاتے ذرا. نہیں اٹھائیں گے نا کیونکہ شرم لگتی ہے. ٹھیک ہے جی اب سن لو میری بات, توجہ ہے سارے لوگ سن لیں. یہ ضروری بات کی قربانی آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ کرے ایک بندے کا دل بھی بدل گیا نا اور اس نے سن کے آج قربانی کر لی نا, تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہم سب کو بھی اللہ عطا فرمائے گا. کریں گے انشاءاللہ قربانی. کریں گے کس کے لیے؟ سلامت رہے ماشاءاللہ. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں. لا کے بکرانا گیٹ پہ باندھ دیں اور پھر پکڑ پکڑ کر اسے بتاؤ مسجد صاحب کتنے کا ہوگا. زبردستی ارے بتا کے تو جاؤ یار. کوئی کتنے جلدی نہیں یار وہ ٹائم نہیں نا یار, بتا کے کچھ تو بتا جاؤ کچھ تو. ارے میری سن جاؤ 45 کا لایا. ہاں بکرے سے زیادہ خود موٹا ہو رہا. یہ کنڈیشن ہے ہماری قوم کی. قربانی کریں اللہ کے لیے, دکھاوے کے لیے. دکھاوے کے لیے. یہاں تو بات دین کی تھی, اب دنیا کی بات بھی سن لو. کوئی بھی قربانی کے جانور کا گوشت یا قربانی کے وقت یا قربانی کرتے ہوئے کوئی فوٹو کوئی ویڈیو نہ لے نہ نیٹ پہ ڈالے. ایک ایک بندہ میری بات سن, نہ کوئی فوٹو لے نہ کوئی نیٹ پہ ڈالے نہ کوئی ویڈیو بنائے نہ بکرے سے لپٹا ہوئے. بکرے سے لپٹ کے رو رہا, ماں سے لپٹ کے کبھی نہیں رویا. کنڈیشن دیکھو. ہاں بھائی بکرے سے لپٹ کے رو رہا ہے, اماں روتے روتے مر گئی. باپ بستر پہ پڑے پڑے اسی امید پہ چلا گیا شاید اب بیٹا کا حال پوچھ لے. بکرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا میری بکرائی وہ سن کہیں تیری نہ ہو جائے. تماشا نہ کر.
اللہ کے لیے بکرے سے لپٹ کے رو رہے ہو؟ حسین نے 71 دے دیے تھے، ایک سے لپٹ کے نہیں رو رہے. کھل کے اعلان کیا تھا ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، ہماری کل کائنات بھی اللہ کے لیے ہے. بات میں اس پہ نہیں کروں گا ایک اینکر نے کیا بات کی ہے ابھی بقرعید کو قربانی کو لے کر. بس آپ کو میں نے اشارتاً اتنا بول دیا کہ آپ کوئی بھی فوٹو نہیں ڈالیں. وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کوئی ویڈیو نہیں ڈالیں گے، کیونکہ ہماری قربانی کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. میں بات کر رہا تھا باپ بیٹے کے رشتے کی، باپ بیٹے کے رشتے کی. اللہ کے خلیل نے چھوڑا، واپس آئے، حکم ہوا جانا نہیں ہے. 1 سال تک بیٹے سے نہیں ملے. کتنے دن تک؟ 1 سال تک. ہمارا ایک بیٹا اگر کسی مشکل مقام پہ ہے، کبھی خالہ جا رہی ہے، کبھی خالو جا رہے ہیں، کبھی پھوپا جا رہے ہیں، کبھی نانا جا رہے ہیں، کبھی دادا جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک محبت ہوتی ہے رشتوں کی جو کھینچ لاتی ہے. اس سے کہیں بڑی محبت اللہ کے خلیل کے دل میں ہے. لیکن رب نے کہا نا خلیل تو نے میرے لیے بیٹا چھوڑا ہے، جانا نہیں ہے. 1 سال تک بیٹے کی محبت میں غمگین رہے. 1 سال ہوا، مالک اب تو اجازت دیتے. اللہ نے 1 سال کے بعد کہا جاؤ خلیل بیٹے کو دیکھ آؤ. خیال آ رہا تھا پتہ نہیں بیٹا زندہ بھی ہوگا کہ نہیں. میں نے بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑا ہے، پتہ نہیں وہ باقی بھی ہوں گے کہ نہیں. کوئی جانور کھا گیا ہو یا بھوک نے مار ڈالا ہو. یہ سارے خیال اللہ کے خلیل میں آ رہے ہیں، دل میں آتے جا رہے ہیں، تیزی سے قدم بڑھ رہے ہیں. اسی مقام پہ سواری آ گئی ہے جہاں پہ رک کر کے اللہ کے خلیل نے آخری بار بچوں کو مڑ کے دیکھا تھا. تاریخ گواہ ہے 1 سال کے بعد جب اللہ کا خلیل آیا ہے اسی مقام پہ آ کے سواری روکی ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ جہاں تنہا حضرت اسماعیل کو چھوڑا ہے، جہاں تنہا حضرت ہاجرہ کو چھوڑا ہے، اب وہاں تنہائی نہیں ہے. ایک شہر آباد ہونے لگ گیا ہے، ایک بڑی بستی لگ گئی ہے، وہاں پہ چشمہ بھی ہے، وہاں لوگوں کی بھیڑ ہے. اللہ کے خلیل دیکھ رہے ہیں، آنکھ میں آنسو ہے. حکم ہوتا ہے خلیل جا تو رہے ہو لیکن سواری سے اترنا بھی نہیں ہے. بیٹے کو سینے سے نہیں لگانا ہے. وہ بکروں سے لپٹ کے رونے والوں، ان سے زیادہ باپ سے زیادہ بکروں سے پیار کرنے والوں، اللہ کے خلیل کو حکم ہو رہا ہے سواری سے اترنا نہیں ہے. خلیل سواری پہ بیٹھے ہیں، حضرت ہاجرہ کی نگاہ پڑ جاتی ہے. کیا لگتا ہے جب ہاجرہ نے پہلی نگاہ دیکھا ہے جو سال بھر سے امیدیں سینے میں دفن تھی وہ ساری ابھر کے باہر آ جاتی ہے. پھر سے امیدوں کا چراغ چلا. میرے سرتاج آ گئے ہیں، شاید یا تو ساتھ رکھیں گے یا ساتھ لے کے جائیں گے. جب تھوڑی دیر کھڑے رکھے آگے نہیں بڑھے، حضرت ہاجرہ دوڑ کے آ گئی. میرے سرتاج آ جائیے، تھک کے آئے ہیں، تھوڑا آرام کر لیجئے. کہا ہاجرہ اس کی اجازت نہیں ہے. دور سے چاند سے ٹکڑے کو دیکھ رکھے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. حضرت ہاجرہ نے بیٹھے بیٹھے آپ کے پیر دھلائے ہیں، پانی پلایا ہے. اللہ کا خلیل الٹے واپس پلٹے ہیں. اب جب واپس آ رہے ہیں پھر 12-13 سال کے بعد خواب دکھایا جا رہا ہے. اے خلیل میری بارگاہ میں اپنے اسماعیل کو ذبح کرو. آؤ تاریخ کا یہ باب اٹھا کر کے دیکھو. جب یہ خواب دکھایا گیا آپ اٹھتے ہیں، آپ نے اٹھ کر کے حضرت سارہ کو بلایا. کہا سارہ، کہا کیا بات ہے؟ کہا بڑا عجیب خواب دیکھا ہے. کہا کیا ہوا میرے سرتاج؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں اپنے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. حضرت ہاجرہ کہتی ہے کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ پہلے 100 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ہو سکتا ہے یہ اسماعیل کا کفارہ ہو جائے. آپ قربانی اونٹوں کی کرتے رکھے. لیکن پھر برابر خواب آتا رہا. حضرت ہاجرہ کہتی ہے اے میرے خلیل جائیے اب بیٹے کی قربانی دیجیے. آپ اٹھتے ہیں آئے ہیں حضرت ہاجرہ کے پاس. سنے مائیں بھی سنے جو بیٹوں کو باپ کے خلاف کھڑا کر دیتی ہیں، جو اپنی اولاد کو شوہر کے خلاف کھڑا کر دیتی ہیں. حضرت ابراہیم آئے ہیں، آنے کے بعد ابھی بیٹھے ہیں. بیٹھتے ہی کہتے ہیں ہاجرہ میرے بیٹے کو تیار کر دو. کہا کس لیے؟ کہا دوست کے پاس جانا ہے. جیسی اتنی بات کہی ہے حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلایا دھلایا، دولہا بنایا اور جب تیار کر دیا ہے ماں بیٹے سے کہہ رہی ہے سن میرے لال 12 سال کی محنت کا نتیجہ اب باپ کے سامنے آنے والا ہے. اے میرے بیٹے راستے میں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، باپ سے آگے نہ چلنا. یہ تعلیم دینی چاہیے عورتوں کو اپنی اولاد کو جو حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو دے رہی ہے. اے میرے بیٹے ابراہیم سے آگے نہیں چلنا ہے. سنو وہ تمہارے باپ ہیں، جیسا وہ کہیں ویسا کرنا ہے. ابھی ہاجرہ کو معلوم نہیں ہے کہ ہونے والا کیا ہے. میں مختصر بتاتا چل رہا ہوں. حضرت ہاجرہ نے بیٹے کو تیار کیا، باپ کی انگلی پکڑائی ہے. حضرت ہاجرہ کی تربیت دیکھو. جب آئے ہیں بیٹے کو لے کے آپ میدان میں بیٹھ کے ایک پہاڑ سے ٹیک لگا کر کے کہتے ہیں بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ قرآن نے پورے واقعے کو اپنے سینے میں سمایا ہوا ہے. جب اتنی بات باپ نے کہی ہے، اماں کی تربیت کا اثر دیکھو. باپ نے اتنا کہا بیٹا یہ بھی تو کہہ سکتا تھا 12 سال کے بعد آئے ہو، بیٹے کو پیار کرنے کی بجائے گلا کاٹنے کی بات کر رہے ہو. جب تم نے پالا نہیں ہے ہوتے کون ہو گلا کاٹنے والے؟ لیکن ماں کی نصیحت یاد تھی. آپ نے جیسے اتنا کہا ہے حضرت اسماعیل مسکرا کے کہتے ہیں بابا جی بتاؤ تو سکی چوری رسی ساتھ لائے ہو یا مجھے جا کے لانی پڑے گی؟ اگر ساتھ لائے ہو تو اب میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. حضرت اسماعیل لیٹے، باپ نے رسی نکالی،
بیٹے کے ہاتھوں کو باندھا گیا اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو زمین پہ لٹایا. حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا رسی کھول دیجئے. کہا کیوں؟ کہا تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے بیٹا مجبوری میں ذبح ہوا تھا, رسی کھولو تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جیسا پیار خلیل نے رب سے کیا تھا ویسا کہ پیار اسماعیل نے اپنے رب سے کر کے دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد عیسائی قبلہ علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. یہ تربیت مائیں دیں بیٹوں کو, یہ سمجھائیں ماؤں کو. بیٹوں کو یہ سمجھایا کرو کہ باپ سے آگے نہیں جانا ہے, باپ کے خلاف کھڑا نہیں ہونا ہے, باپ کے سامنے کبھی بولنا نہیں ہے. یہ سمجھائیں ہم اپنی اولاد کو. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر مائیں یہ سمجھانے لگ جائیں نا تو بڑھاپے میں کسی باپ کے کبھی جوتے نہیں لگیں گے. کبھی جو ہم سے کہتے ہو ہم ایک رات کی تقریر میں سوار دیں کسی کو, ایک گھنٹے میں ہم کسی کو بدل دیں, نہیں. یہ اثر ماں کی تربیت اور ماں کی دودھ میں ہونا چاہیے. حضرت ہاجرہ نے کہا جا بیٹے جیسا باپ کے لیٹ گئے. کہتے ہیں ابا ایسا کرو اپنے پٹی باندھ لو, اپنے پٹی باندھ لو بیٹے. کیوں؟ کہ باپ ہونا کہیں بیٹے کا چہرہ دیکھ کے باپ کی محبت غالب نہ آ جائے, ہاتھ کانپ نہ جائے. اللہ اکبر. آپ نے پٹی باندھی, بیٹے کے گلے پہ چھری چلی, اللہ نے جنت سے تنبا